قوم بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ کا رب آپ سے کلام کرتا ہے تو اس کلام کی چاشنی کے کچھ چھینٹیں ہمیں بھی مل جائیں تو آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ رب عز و جل سے کلام کریں تو اس کلام کی کچھ چاشنی کے حصے ہمیں بھی مل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے نیک ترین لوگوں میں سے 70 لوگوں کو چن لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ عز و جل کے حضور ہوئے کوہ طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کو ابر نے ڈھانپ لیا، ان لوگوں کی نظروں سے آپ اوجھل ہو گئے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے جو کلام فرمایا وہ تو موسیٰ علیہ السلام سنی رہے تھے، مگر ان لوگوں نے بھی اللہ عز و جل کے کلام کو سنا۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس احسان پر قربان جاتے کہ اللہ عز و جل کے کلام کو موسیٰ علیہ السلام کے صدقے انہوں نے بھی سن لیا، مگر جب حرص بڑھتا ہے اور لالچ حد سے گزرتی ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے جب پردے ہٹے، بادل چھٹے، موسیٰ علیہ السلام نظر آئے تو یہ شرارت پر اتر آئے۔ کہا ہم اس وقت تک آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ اللہ عز و جل کو ماتھے کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ان ظالموں کو یہ تمیز نہ رہی کہ اللہ عز و جل دنیا میں کسی کو اپنی ذات ظاہر کرنا نہیں چاہتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، رب کے پیارے ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی، اللہ عز و جل نے اسے نامنظور کر دیا تھا، لیکن یہ بدبختی پر اتر آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جب تک آپ کے رب کو ہم دیکھ نہیں لیں گے ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ عز و جل نے ان کی اس حرکت اور گستاخی پر عذاب نازل کیا۔ فرمایا قلتم یا موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب کو ماتھے کی آنکھ سے دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو بجلی کی کڑک نے انہیں آ لیا اور سب کے سب اپنی موت آپ مر گئے، کیونکہ یہ بہت بڑی گستاخی تھی کہ وہ ایمان کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ شرط ہے کہ ہم رب کو دیکھیں۔ کسی کی مرضی، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، تم کون ہوتے ہو کہ اللہ عز و جل پہ شرط رکھو اگر اللہ ایسا کرے گا تو ہم ایمان لائیں گے؟ یہ حد سے گزرنا ہے۔ اللہ عز و جل نے قہر فرمایا اور بجلی بھیجا اور وہ سب کے سب غارت ہو گئے، مر گئے۔ مگر موسیٰ تو کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے بارگاہ الہی میں، کہنے لگے اے رب میری قوم پر آزمائش آ رہی، ابھی 70,000 سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے ہیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے تاکہ تیرے کلام کو سنیں۔ ٹھیک ہے ان کی خطا ہوئی ہے، لیکن اگر ان کو ساتھ میں لے کر ہم واپس نہ گئے تو میری قوم کہے گی کہ موسیٰ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئے۔ اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے اور ان لوگوں کو دوبارہ زندگی دے دے۔ اللہ بڑا کریم، وہ اپنے پیغمبروں محبوبوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی اور فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے انہیں زندہ کر دیا ان کی موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ عز و جل بنی اسرائیل پر ایسے اعجازات عطا فرما رہا تھا، ایسی نعمتیں عطا کر رہا تھا، ایسی نوازش پر نوازش کر رہا تھا جو ظاہری طور پر سمجھداروں کو بھی سمجھ آتی تھی اور ناسمجھوں کو بھی سمجھ آتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل کے ان احسانات کا قدر کرنا انہوں نے نہیں سیکھا تھا۔ ایک طرف احسان ہی احسان ہے،
نواجش ہی نواجش ہے، دوسری طرف سرکشی ہی سرکشی ہے، بد عملی ہی بد عملی ہے، نافرمانی ہی نافرمانی۔ تو اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا اے اسرائیلیو، اے یہودیو، یاد کرو اللہ نے تمہارے آبا پر، تمہارے بڑوں پر کتنے احسانات کیے ہیں، اور اس طرح کی سرکشی تم نہ کرو۔ اس کے بعد پھر کچھ معجزات آ رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی آگے چلیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اللہ فرماتا ہے جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو دریا سے گزار کر لے آئے تو انہیں حکم دیا کہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ تمہارا جو اصل ملک ہے وہ ملک شام ہے، تم تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے شام چھوڑ کر مصر چلے گئے تھے، اور جب اب مصر سے لوٹے ہو تو شام کا جو اصل علاقہ ہے، جو ارض مقدس ہے، جہاں بیت المقدس ہے، اس علاقے کی طرف تم چلو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جنگی تربیت دینی شروع کی۔ اللہ عز و جل نے ان چیزوں کا اس آیت میں ذکر کیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے اقرار لیا بنی اسرائیلیوں سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ عز و جل نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، کیونکہ وہ 12 قبیلہ والے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک سردار اللہ عز و جل نے، ایک سپہ سالار اللہ عز و جل نے مقرر فرما دیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ ہیں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کی پابندی کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ عز و جل کو قرض حسن دو۔ نماز تو آپ جانتے ہی ہیں، زکوٰۃ آپ جانتے ہیں، اور رسولوں پر ایمان لانا بھی آپ جانتے ہیں، وعزرتموہ، اور تم رسولوں کی مدد کرو، رسول جو کہیں وہ کرو، پیغمبر جو کہیں وہ کرو، اگر تم رسولوں کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ اللہ کو قرض حسن، کوئی ضرورت مند ہے، واقع میں ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، گویا آپ اللہ عز و جل کو قرض دے رہے، اور اللہ جب قرض لیتا ہے تو اس کو بڑھاتا رہتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہی اللہ فرماتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو بہترین قرض دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ضرور ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جس نے اس کے بعد انکار کیا، کفر کیا، تو وہ دور کی گمراہی پہ جا پڑا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تربیت دینی شروع کی، اللہ عز و جل نے ان کو یہ آداب سکھائے، اور جب قوم تیار ہو گئی تو اللہ عز و جل نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے قوم، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس پر، یعنی بیت المقدس میں، التی کتب اللہ لکم، وہ شہر تمہارا ہے اور اللہ نے اسے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور جب حالت جنگ ہوں تو تم
راہ فرار اختیار نہ کرو، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم راہ فرار اختیار کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، قوم نے کہا اے موسیٰ وہاں تو بڑی طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہماری بس میں نہیں کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلٌ، اب اگر لوگ وہاں سے نکل گئے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے، اور اگر لڑنا ہی ضروری ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اور اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب تک تم انہیں لڑ کر بھگا نہیں دیتے تو ہم یہاں سے ٹلنے والے نہیں۔ یہ بنی اسرائیل آج جو آپ دیکھتے ہو نا، ان کی حرکتیں یہ ان کے بابا دادا میں بھی موجود تھی۔ اللہ عز و جل کا ہزارہ شکر ہے، یہ احسان ہے ہم جن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے جو بابا دادا تھے ان کی شان نرالی ہے، ان کی عظمت مسلم ہے، ان کا کردار لائق تحسین ہے۔ آپ صحابہ پہ آ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے چلے ہیں اور اعلان نہیں کیا کہ بدر کی لڑائی میں جا رہے ہیں، فرمایا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، وہ قافلہ بہت سارا مال غنیمت، بہت سارا مال اس کے ساتھ ہے، وہ اگر مکہ پہنچ گیا تو مکہ میں تمہارے دشمن مضبوط ہو جائیں گے، تم انہیں اپنے گرفت میں لے لو۔ صحابہ چل پڑے 313، راستے میں پتہ چلا وہ قافلہ نکل گیا ہے اور ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جس قافلہ کے لیے چلے تھے وہ قافلہ نکل گیا، اب تمہارا جو مقابلہ ہونے والا ہے وہ ابو جہل کے لشکر سے۔ صحابہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ نے ہم سے پہلے کیوں نہیں کہا تھا تاکہ ہم جنگی تیاری کرتے، اسلحوں سے لیس ہوتے، بھرپور تیاری کر کے آگے بڑھتے۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بیان دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بیان دیا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے انصار مدینہ اس معاملے میں گفتگو کریں۔ انصار مدینہ نے ٹاڑ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سننا چاہتے ہیں، تو ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن عبادہ، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ ہماری مرضی جاننا چاہتے ہیں، تو خدا کی قسم اگر آپ ہمیں عدن تک لے جائیں تو ہم انصار میں سے کوئی منہ موڑنے والا نہیں ہے۔ عدن بہت مدینہ سے بہت دور تھا اور ایک شہر کا نام ہے، کہا وہاں تک اگر آپ لے کے جانا چاہیں تب بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو منہ موڑے اور پوچھے ہم تو یہاں کے لیے چلے تھے، یہاں کیوں؟ ایسا پوچھنے والا یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جہاں چاہیں وہاں لے چلیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور ان سے لڑے، جب میدان خالی ہو جائے تو ہم جائیں گے۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، آپ جدھر چاہیں جہاں چاہیں لے چلیں، آپ دیکھیں گے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم ہی ہم ہوں گے، اور عین لڑائی کے وقت میں آپ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں جہاں آپ کی مرضی ہو، چلیں جہاں آپ کی مرضی ہو، قسم ہے اس ذات کریم کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، قسم ہے اس ذات کریم کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ دریا سے بھی گزرنے کا ہمیں حکم دیں
اگر آپ دریا سے بھی گزرنے کا ہمیں حکم دیں تو ہم میں سے کوئی نہیں جو ہچکچانے والا ہو، ہم میں سے کوئی نہیں جو ہچکچانے والا ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز اس شہر میں داخل ہونے والے نہیں، کبھی بھی داخل ہونے والے نہیں۔ فاذهب انت وربک، تم جاؤ تمہارا رب جائے، فقاتلا، اور ان سب سے قتال کرے، انا ہاہنا قاعدون، اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ یہ امت محمدی ہے، وہ صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں 4-6 سال کی نصیب ہوئی تھی۔ ابھی یہ جو انصار مدینہ کی بات ہم نے کہی، یہ 3 سال انہیں صحبت نصیب تھی، صرف 3 سال۔ بدر کی لڑائی 3 ہجری میں ہے، 3 سال کی صحبت سنگت کا یہ اثر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ پیدا ہی ہوئے، برسوں رہے، اس کے باوجود ان کی فطرت یہ تھی۔ اور انہی صحابہ پر لوگ آج انگلیاں اٹھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر نہیں۔ واٹسپ کی خبر پڑھ کر اور ایرے غیروں کی بیان سن کر وہ اسلام کی ان مقدس ہستیوں پر انگلی اٹھاتے ہیں جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑی تکلیف ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، فرمایا اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں مگر اپنے آپ کا اور اپنے بھائی ہارون کا۔ میں ایسی ظالم قوم کے ساتھ، ایسی بے ادب اور بدبخت قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں مگر اپنے آپ کا اور میرے بھائی کا۔ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو ہمیں الگ کر دے، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ہم میں تفریق ڈال دے، جدائی ڈال دے، ہم ان ظالموں اور بدبختوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، ان یہودیوں پر ہم نے حرام کر دی کہ اب 40 سال تک یہیں پہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، وہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آزادی اس قوم کو اللہ دیتا ہے، حریت اس کو عطا کرتا ہے جو حریت کا طالب ہو، آزادی کا طالب ہو، جو غلامی سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک حد کے بعد اسے ڈھیل دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کا شکر ہے آج ہم کسی قوم کے غلام نہیں ہیں، لیکن غور کیجئے کہیں ہمارا ذہن و فکر غلام تو نہیں ہے، کہیں ہماری سوچ و فکر تو غلام نہیں ہے، کہیں ہم صرف دوسروں کی فکر پر، دوسروں کی سوچ پر تو نہیں ناچتے، یا کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو کتاب کہتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے اس پہ چلتے ہیں۔ اس پہ غور کیجئے تو سمجھ آئے گی کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی سوچ و فکر کے اعتبار سے غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم کو آزادی اب نہیں مل سکتی، تم اسی میدان طیہ میں بنی اسرائیل کو لے کر آئے تھے اور بیت المقدس انہیں عطا کر دیا تھا جاتا، جو ابراہیم علیہ السلام کو رب نے دی تھی اور ان کے اولادوں کی زمین تھی، مگر حرکتوں نے، اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا بے شک تم پر حرام کر دی گئی اس پر داخل ہونا 40 سنہ، 40 سال تک کے لیے۔ یتیہون فی الارض، میدان تی میں تم سرگرداں پھرتے رہو۔ فلا تعس علی القوم الفاسقین، اور موسیٰ فاسق قوم کی تباہی پر افسوس مت کرو۔ رہبر، رہنما حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ ہماری قوم پستی اور تباہی سے نکل کر
اعلیٰ اور سرفرازی کی طرف سبق روی کرے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ لیکن اگر قوم ہر درمی پر اتر آتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، اے موسیٰ فاسق قوم کی تباہی پر ملال نہ کریں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ عز و جل نے شہر میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا تو انہوں نے یہ سرکشی کی۔ پھر اس شہر میں داخل ہونے کے اللہ عز و جل نے آداب بتائے۔ آداب کیا تھے؟ فرمایا جب اس شہر میں تم داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور کہتے جاؤ ہتتن ہتتن ہتتن۔ یہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے اور غالباً ان کی زبان تھی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو ہماری گزشتہ نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ مگر وہ مشق شدہ قوم تھی، انہوں نے اس کو الٹا کیا۔ سب نے ایسا نہیں کیا لیکن بہتوں نے ایسا کیا۔ وہ بجائے اس کے کہ سر جھکا کے جائیں، وہ پہلے پاؤں کو آگے بڑھائے اور سرین کے بعد گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اللہ رحمت پہ رحمت کر رہا ہے مگر یہ زیادتی پر زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بدل ڈالا اس قول کو جو کہنے کا انہیں حکم تھا اور کہا وہ جو نہیں کہنا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اور یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی کا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کی بیماری۔ پھر طاعون کی بیماری آئی اور ہزاروں ہزار کی تعداد میں یہ مر گئے اور مرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جو نسل تھی جو غلامی میں زندگی گزاری تھی وہ سب کے سب ختم ہو گئی۔ دوسری نسل آئی اور پھر حضرت نون ابن یوشع جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب تھے، ان کی سرپرستی میں یہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ یہ جو طاعون کی بیماری ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا ہے؟ فرمایا یہ بنی اسرائیل پر رب عز و جل کا قہر اور عذاب ہے، مگر یہ بیماری اگر تم میں آتی ہے اور تم صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس موت کو شہادت کا ذریعہ بنا دے گا۔ لیکن اگر کسی شہر میں بیماری پھیل جاتی ہے تو تم وہاں مت جاؤ اور وہاں والے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ارگداد بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس قوم پر کتنے احسانات کیے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے میں ٹال مٹول کرتے رہے، اور اللہ عز و جل نے ہم پر کم احسانات نہیں کیے۔ ان پر جتنے احسانات ہوئے ایک طرف، اور اللہ عز و جل نے عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ ان ساری نوازشوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ عز و جل کا سب سے بڑا احسان اس قوم پر ہے۔ اب اگر بنی اسرائیل سرکشی کرتی ہے اور اللہ عز و جل ایک وقت تک کے لیے انہیں مہلت دیتا ہے، اس کے بعد پھر عذاب کرتا ہے، تو یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سرکشی پر سرکشی کرتی ہے تو اسے سوچنا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔